ناظرین، تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، ام سلمہ یاد رکھنا اور دیکھنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا شہادت حسین علیہ السلام کے وقت زندہ ہوں گی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور امام حسین علیہ السلام کی تدفین کس نے کی اور کیسے کی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کے رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو رواں ہیں، سر انور اور ریش مبارک خاک آلود ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، یا رسول اللہ، یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، ام سلمہ، میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشے میں خون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا کہ ابن عباس، ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزرا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا۔ ناظرین، کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا گیا اور انہیں کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار جا رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو تو کہیں کسی کا جسم۔ جب انہوں نے اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور روتے چیختے پکارنے لگیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو،
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری آل سے محبت کرو؟ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے اللہ کے نواسے کی تدفین کرنے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ میدان کربلا کی طرف جا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا تو دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے جسم مبارک پر بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر جا پہنچے کہ وہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور ان تمام لاشوں کی ایک ساتھ تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنے میں معجزے سے ایک گھڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی فوجی ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو گھوڑے سوار آپ دیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئی۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام کی انگلی ملتی ہے تو کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کا کوئی حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں تو کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا، ایک تدفین رہ گئی، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے، یہ حبیب بن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ جب سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا، کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا، اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے بڑھنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، نواسہ رسول امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا گیا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد اور مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔ ناظرین، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور جو دربار یزید میں لایا گیا، وہ کہاں دفن کیا گیا؟ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی روایت ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت
مرگ یزید ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔